بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Good morning. The events of the last 24 hours have made it very clear that India will not get into a hot war or an all-out conventional war with Pakistan. That India will not do air attacks into Pakistan. That the Indian Air Force will not breach Pakistan airspace. Because if this was to be done, the response would be hard and swift, leading to an escalation which neither side will be able to control, and it will become an all-out war. And the reason why I'm saying all this with certainty is because yesterday Prime Minister Modi held a high-level meeting with his top security team at his residence. The team included the Defence Minister, the National Security Advisor, the Chief of Defence Staff, and the 3 service chiefs. The photograph of that meeting was released to the media by the Prime Minister office, along with a statement of a Prime Minister which said that Modi had given full operational freedom to the 3 services to decide how, when and where to respond. Now, unambiguously, what this means is that Prime Minister Modi has now told the 3 service chiefs to look for the best tactical responses that they can give to Pakistan. Nothing more than that will happen in the military domain. As I said, as far as the Air Force is concerned, Air Force will do nothing. As far as the Indian Navy is concerned, expect maximum some aggressive patrolling by the Indian Navy. Nothing more will happen there. So the burden of the military response will fall on as usual, on the Indian Army. جنگ میں جیتتا کون ہے اور ہارتا کون ہے؟ فتح کا انحصار کس چیز پر ہوتا ہے؟ تعداد ایک چیز ہے، اسلحہ بھی ایک چیز ہے، لیکن جنگ وہ جیتتا ہے جو پرعزم ہو، جس میں اعتماد زیادہ ہو، جس میں عزم و ہمت ہو. عجیب بات ہے کہ 2-2.5 گنا بڑی فوج کے باوجود اور 8 گنا بڑے بجٹ کے باوجود بھارت میں اعتماد کار فرما نہیں ہے. چیخ رہے ہیں مگر جھجک ہے، خوف ہے. نیند سے گو نماز بہتر ہے، اثر خواب ہے اذاں میں بھی. اور اسی لیے نریندر مودی نے اپنے سر سے بلا ٹالنے کے لیے معاملہ فوجی سربراہوں کے حوالے کر دیا. پرسوں پرلے روز جو میٹنگ ہوئی جس میں اجیت دوول تھے، 80 سالہ اجیت دوول، جن کے اور وزیر اعظم کے کمروں کے درمیان ایک دروازہ ہے جس کی وجہ سے وہ سگریٹ نہیں پی سکتے، اور وزیر دفاع تھے، وزیر داخلہ تھے، اور تینوں افواج کے سربراہ تھے، مگر کوئی یکسوئی نہیں ہے. تبادلے ہو رہے ہیں، مشورے ہو رہے ہیں، اور کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا. اور بنیادی وجہ یہ کوئی مقدمہ ہی نہیں ہے بھارت کا. ساری دنیا پوچھ رہی ہے کہ ثبوت کہاں ہے. یہ تو ظاہر ہے کہ یہ آخرکار یہ واضح ہو جائے گا. اگر اب ظاہر نہیں ہے، ہم نے تو جو تحقیق کی اسے ظاہر ہے کہ یہ کشمیری گروپ ہے. پاکستان ان حالات میں اس کا متحمل کیسے ہو سکتا ہے؟ پاکستان کی یہ پالیسی نہیں ہے. پاکستان اپنے اندرونی مسائل میں الجھا ہوا ہے، بلوچستان میں، پختونخوا میں، سندھ میں. پاکستان کی معیشت جو ہے وہ بحران میں ہے. وہ اپنا بازار عزیز میں اتنی بڑی مندی ہوئی ہے شیئر مارکیٹ میں جس کی کوئی حد نہیں ہے. سرمایہ ملک سے باہر جا رہا ہے، زر مبادلہ کے ذخائر برائے نام ہیں. پاکستان اس کا متحمل کیسے ہو سکتی؟ مگر یہ عجیب بات ہے کہ بھارتیوں میں وہ اعتماد نہیں ہے، خوف پایا جاتا ہے. پاکستانی عوام اس کے برعکس لطیفے گھڑ رہے ہیں. دیکھیے، امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ نے صدر ٹرمپ سے ملاقات کی ہے. اس طرح بھارتی حملے کا امکان اور خدشہ اور بھی کم ہو گیا ہے. اس سے بھی زیادہ اہم خبر یہ ہے کہ چین نے پاکستان کو ML-15 میزائل فراہم کر دی ہیں. مجھے امید ہے میرا حافظہ ٹھیک ہوگا.
اور یہ ہو سکتا ہے نام لینے میں غلطی ہو جائے. اور یہی نہیں، سیٹلائٹ کے ذریعے وہ پاکستان کی مدد کرے گا جس سے ٹھیک ٹھیک نشانے لگائے جا سکتے. پاکستانی راڈار انڈین راڈار سے بہتر ہے، پاکستانی پائلٹ انڈین پائلٹ سے بہتر ہے. چینی نے بھارت کو جتلا دیا ہے کہ پاکستان پہ حملہ نہ کیا جائے. یہ کوئی سخت الفاظ میں یہ بات نہیں کہی گئی، سفارتی لہجے میں کہی گئی ہے، اس لیے کہ چین اس کا متحمل کیسے ہو سکتا ہے کہ جو منصوبہ کبھی بنایا گیا تھا اب تو لگتا ہے کہ اس پر نظر ثانی کی گئی ہے، اب تو اتنی ہمت نہیں ہے. 5 سال پہلے مودی نے کہا تھا امریکہ میں کہ 2025 میں کشمیر کا تحفہ دوں گا، تو وہ آ کے بیٹھ جائے. ویسے گلوان وادی تو ساتھ ہی ہے اپنا گلگت بلتستان کے ساتھ، یعنی گلگت بلتستان میں 700 افراد کا ٹیررسٹ کا گروپ بنایا گیا تھا، یہ خبریں چھپی تھیں. اور ریکارڈ کیا ہے؟ انڈیا کا ریکارڈ کیا ہے دہشت گردی کا؟ وہ پاکستان کو کہتے ہیں دہشت گردی کا گڑھ ہے. سکھ لیڈر کو، ممتاز سکھ لیڈر کو کینیڈا میں کس نے قتل کیا جس سے دونوں ملکوں کے تعلقات میں تلخی پیدا ہوئی؟ امریکہ میں سکھوں کا پیچھا کس نے کیا جس پہ امریکیوں نے انہیں وارننگ دی اگرچہ اعلانیہ نہیں دی؟ برطانیہ میں ہندو انتہا پسند کس سے رابطے میں ہیں؟ ان لوگوں کے ساتھ رابطے میں، دائیں بازو کے لوگوں کے ساتھ، جو کہہ رہے ہیں کہ انگلینڈ سمیت 6 شہروں میں پاکستانی میئر ہیں. تو میئر ووٹ لے کر بنے ہیں نا بھائی، ووٹ کس نے دیے ہیں؟ اکثریتی آبادی کس کی ہے؟ سیاستدان کو وہ وہاں کوئی الیکشن میں وہاں 47 پہ تو نہیں لوگ بن جاتے، اور 47 پہ بنتے ہوں تو انگریزی بنے. تو ان کے ساتھ رابطے ہیں، اور یہ ساری دنیا میں خبریں چھپ رہی ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا چند 6-7 مہینے پہلے خبر چھپی تھی کہ 250 جعلی اکاؤنٹ بنائے ہوئے ہیں این جی اوز کے، اور دوسرے جو ادارے این جی اوز فوت ہو چکی، گم ہو چکی. تو بھارت کا مقدمہ کمزور ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم نے کوئی سفارتی مہم لانچ نہیں کی. ہمارے یہاں پریس کانفرنس بھی کی تو کپ کپاتے لہجے میں تارڑ ہیں، کوئی آدمی نہیں ملا. اور ہماری طرف سے بات کی تو اس کنفیوز آدمی نے، جو جب زبان کھولتا ہے کوئی مسئلہ پیدا کرتا ہے، وزیر دفاع نے، مردہ بولتا ہے تو کفن ہی پھاڑتا ہے. عسکری امور کے میں، آپ جانتے ہیں کہ اشوک سوانی کا بہت قائل ہوں، اور میں ہی کیا قائل ہوں، بہت سے لوگ ان کے قائل ہیں. چند ماہ پہلے وہ پاکستان بھی آئے تھے. وہ بر صغیر میں عسکری امور کے سب سے بڑے ماہر سمجھے جاتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ جنگ ہوئی تو پاکستان کو برتری حاصل ہوگی. ان کا کہنا ہے کہ فضائیہ اور بحریہ پاکستان پر حملہ نہیں کریں، بھارتی فضائیہ اور بحریہ پاکستان پہ حملہ نہیں کریں گے، صرف بری فوج کارروائی کر سکتی ہے اور محدود کارروائی. کیا کوئی ملک یا طاقت ایسی ہے جو مصالحت کے لیے میدان میں اترے اس جذبے کے ساتھ کہ مصالحت کی جائے گی؟ اس پہ میں ذرا تفصیل سے بات کرتا ہوں. بہرحال صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پرسوں پرلے روز یہ کہا تھا کہ دونوں ملکوں کو بات چیت اور مصالحت کرنی چاہیے. زیادہ تر مبصرین کی رائے یہی ہے کہ بھارت کا اسٹریٹجک پارٹنر، تصویراتی حلیف ہونے کے باوجود ان کا یہ کہنا کہ بھارت اور پاکستان دونوں ان کے دوست ہیں، ان کی اس خواہش کی طرف واضح اشارہ ہے کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے. قابل ذکر بات یہ ہے کہ بھارت اگرچہ جنگی بخار میں مبتلا ہے، دن رات درجنوں بھارتی چینل پاکستان کو سبق سکھانے کا مشورہ دے رہے ہیں، اس طرح رائے عامہ کو بھڑکا رہے ہیں. دلی میں قیادت مگر یکسو نہیں ہے. اس کا احساس یہ ہے کہ مہم جوئی مہنگی پڑ سکتی ہے. جنگ رکوانے کے لیے متحدہ طور پر عرب ممالک بالخصوص سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. ان کا اپنا مفاد بھی اسی میں ہے، اگرچہ وہ کوئی بروکار نہیں آئے. ان کا مفاد اس لیے ہے کہ خاص سعودی عرب سینکڑوں، غالباً 100 بلین ڈالر کی سرمایہ کاری کر رہا ہے، اور متحدہ عرب امارات والے جن کی واحد ترجیح روپیہ کمانا ہے، واحد
صرف ایک ترجیح ہے. وہ سمجھتے ہیں اور صحیح سمجھتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کی جو وادی ہے وہ سوئٹزرلینڈ سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے. ظہیر الدین بابر نے کہا تھا کہ گر فردوس میرا خیال ہے اسی نے کہا تھا گر فردوس برو زمین است ہمیں است تو ہمیں است تو ہمیں است. اگر زمین پہ کوئی جنت ہے تو کشمیر کے سوا کوئی نہیں ہے. متحدہ عرب امارات تو مقبوضہ کشمیر میں یعنی بے پناہ سرمایہ کاری کرنا چاہتا تھا، لیکن اب کیسے کرے گا ان حالات میں؟ بے یقینی میں تو نہیں ہوتی سرمایہ کاری. دیکھیے، سیاحت وہ چیز ہے جس میں سب سے زیادہ روپیہ کمایا جاتا ہے. بعض ملکوں کی معیشت، مثلا اردن کی معیشت تو اسی پہ چلتی ہے، ترکی کے بھی معیشت میں اس کا بڑا حصہ ہے، اور بھارت میں بھی ہے، اگرچہ اتنا بڑا تناسب نہیں ہے. ہم لوگوں نے تو کبھی کوئی کام کیا ہی نہیں ہے کوئی سلیقہ مندی کے ساتھ. ہمارے سر پہ تو سوار ہیں یا فوجی حکمران رہے، تو فوجی حکمرانوں کو کیا پڑی ہے ملک سنبھالنے کی. معیشت ذرا سی بہتر ہو جاتی ہے، لیکن فعال طبقات بھڑک اٹھتے ہیں اور بے یقینی رہتی ہے. یا یہ جناب نواز شریف ہیں اور جناب زرداری ہیں، ایک لفظ بھارت کے خلاف نہیں کہتے. ایک لفظ کیوں نہیں کہتے؟ دیکھیے، سیاحت میں جو نرخ ہیں وہ غیر معمولی ہوتے ہیں. 5 اسٹار ہوٹلوں میں سے جن لوگوں کا کبھی کوئی ان کے انتظامیہ سے واسطہ رہا ہے تو انہیں معلوم ہے کہ قیمت یعنی جتنا خرچ آتا ہے کمرے کی مینٹیننس پہ اور بنانے پہ بھی، جو 2 طرح کے اخراجات ہوتے ہیں نا، ایک فوری اخراجات اور ایک مستقل اخراجات. مینٹیننس پہ جو خرچ آتا ہے اور کھانے پہ جو روپیہ خرچ ہوتا ہے اس سے 2 سے 3 گنا تک قیمت لگائی جاتی ہے. لہذا اربوں ڈالر کی اگر وہاں امن ہو، امن نہیں ہو سکتا، امن نہیں ہو سکتا کشمیر میں. کسی وقت کوئی بھی ایک آدمی بھی کوئی مسئلہ کھڑا کر سکتا ہے. کشمیر میں بڑی کوشش کی گئی ہے کہ کچھ لوگوں سے، لیڈروں سے، عام لوگوں سے پاکستان کے خلاف بات کرائی جائے، مگر کوئی آمادہ نہیں ہوا. کوئی 2-4 لوگوں نے بات کی اس کی، لیکن وہ 2-4 لوگ تو ہوتے ہی ہیں. دیکھیے کیسی جگہ ہے وادی کشمیر، کیسی جگہ ہے. 3000 سال پہلے وقت نصر کے زمانے میں یہ قبائل بلاد شام سے آئے تھے، کچھ کابل اور اس کے گرد و نواح میں، اور کچھ اپنا کشمیر چلے گئے. بہت کہانیاں بیان کی جاتی ہیں، لیکن یہ میری سرانے پڑھی ہوئی ہے کتاب اس کی البیرونی کی کتاب الہند، جس میں وہ کہتا ہے کہ کوئی غیر یہودی داخل ہی نہیں ہو سکتا وادی میں 1000 برس پہلے. وہ تو جیسے میں نے پہلے بھی ایک دن عرض کیا تھا کہ تو وہ شیخ حمدان ایران سے آئے اور ان کے ہاتھ پہ یہ لوگ مسلمان ہوئے، اور مسلمان ہو گئے تو مسلمان ہو گئے. پشتون تو سب کے سب مسلمان ہو گئے. کشمیر میں سب کے سب لوگ مسلمان نہیں ہوئے. کچھ لوگ جو ہیں وہ ہندو تھے، ہندو رہے. بابر سے لے کے اورنگزیب عالمگیر تک تمام مغل بادشاہ اپنی گرمیاں وہاں گزارتے تھے. کیسی شاندار عمارتیں انہوں نے وہاں بنائی ہیں. اور بابر کی تو ایسے، یہ جو منہ مبارک ہے جس کا آزاد کشمیر کی سیاست میں بہت ہی ایک تاریخ، جو خود ایک فیکٹر ہے، یہ اورنگزیب لے کے گئے تھے وہاں، اور اس پہ کشمیری شاعر نے لکھا کہ آج کشمیر کی سرزمین حجاز کا ہم پلہ ہو گئے. کتنی تحریکیں اس کی وجہ سے اٹھی. اور بابر کو تو ایسی والہانہ وابستگی تھی قدرتی مناظر، دلکش قدرتی مناظر کے ساتھ. 2 تو اس کی نشانیاں ہمارے یہاں بھی موجود ہیں، کلر کہار میں بھی اور واہ میں بھی. سوشل میڈیا پر افواہیں گردش میں ہیں کہ ترکیہ نے پاکستان کو ایسے ڈرون دیے ہیں جو 250 گرام وزن اٹھا کر 25 گھنٹے فضا میں پرواز کر سکتے ہیں. اس کی تصدیق نہیں ہوئی، اور اس کو کسی پاکستان میں کسی بھی مقام سے کنٹرول کیا جا سکتا. تصدیق اس کی نہیں ہو سکی، بلکہ ترکیہ نے تو تردید بھی کی ہے نیم دلی سے. ایسا لگتا ہے کہ یہ نفسیاتی جنگ کا حصہ ہے، اگرچہ حتمی طور پر اسے غلط قرار نہیں دیا جا سکتا. آخر کو ترکی ہیں جو ہمارے سب سے عزیز دوست ہیں،
اور عربوں کی طرح وہ سطحی اور متلون مزاج اور جلد باز بھی نہیں ہے۔ سعودی وزارت خارجہ نے دونوں ملکوں کو کشیدگی سے گریز کرنے کا مشورہ دیا ہے اور تنازعات سفارتی سطح پر حل کرنے کے لیے کہا ہے۔ کویت کا کہنا بھی یہی ہے کہ دونوں ملک تحمل اور برداشت کا دامن تھامیں۔ عرب حکمرانوں کے بارے میں تو کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ ایک عجیب مخلوق ہے، لیکن عرب عوام کی اگر کچھ ہمدردی ہوگی تو پاکستانی عوام کے ساتھ ہوگی۔ حالانکہ فلسطین کے سلسلے میں ہم نے کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ جو سروے ہوئے تھے پچھلے برس خلیج ٹائمز نے کیے تھے، خلیج ٹائمز روزنامہ نہیں ہے، ایک میگزین ہے، 92% لوگوں نے عمران خان کو اپنا پسندیدہ لیڈر قرار دیا تھا، اور باقی 8% نے اردوان کو اور پرنس محمد کو اور کچھ اور لوگوں کو۔ اب تک یہ کہا جاتا رہا ہے جنگ اگر ہوئی تو 2 محاذوں پر ہوگی، یعنی پاکستان کے علاوہ چین کے محاذ پر بھی۔ پراوین سوانی بھی یہ خاص طور پہ زور دے کے کہتے رہے، اور آج سے نہیں کہہ رہے، سال بھر سے کہہ رہے ہیں۔ اقصائے چین پر قبضہ ہے، اقصائے چین بھی کہا جاتا ہے، قبضہ ہے، جسے وہ جو بھارتی کہتے ہیں ہمارا علاقہ ہے، وہ گلوان کے بعد 2000 مربع کلومیٹر پہ پچھلے 2 برس پہلے 3 برس پہلے انہوں نے قبضہ کر لیا۔ ہماچل پردیش پہ کلیم ہے ان کی شکل کے ملتی ہیں انڈینس کے چینیوں کے ساتھ۔ بھارت چین تجارت اپنی جگہ بہت بڑی ہے، لیکن دونوں ملکوں میں تلخی ایک قدیم تاریخی حقیقت ہے، پہلے دن سے چلی آتی ہے، اور وہ میں نے عرض کر دیا، گلوان تو بعد کی بات ہے، اقصائے چین۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد چو لائی نے کہا تھا تم نے ہوا کے بیج بوئے ہیں، نہرو سے کہا تھا تم نے ہوا کے بیج بوئے ہیں، نہرو کی صاحبزادی سے، اور تم آندھیوں کی فصل کاٹو گے، اور فصل کاٹ رہے ہیں۔ اب صرف چین اور پاکستان نہیں ہے، 2 اور محاذ بھی ہیں، بلکہ وہ تو پراوین سوانی تو کہتے 5 محاذ ہیں۔ بنگلہ دیش کی سرحد پہ بھی فوج لگا دی گئی ہے، کشمیر میں مقبوضہ کشمیر میں بھی فوج رکھنی پڑے گی، پاکستان کے ساتھ تو ظاہر ہے، اور چین کے ساتھ جو کنٹرول لائن ہے اس پر بھی۔ تازہ ترین خبر یہ ہے کہ بہت تیزی کے ساتھ بھارتی دستے جو ہیں وہ بنگلہ دیش کی سرحد کی طرف گئے ہیں، جہاں ایک بنگلہ دیش نے چین کو بھارتی سرحد کے قریب ہی کچھ فاصلے پر ایک جنگی ہوائی اڈہ تعمیر کرنے کی اجازت دے دی ہے، معاہدہ ہو گیا۔ اور انڈین چینل چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہماری جنوبی 7 ریاستیں 7 سسٹرز جن کو کہا جاتا ہے، اور وہ چھوٹا سا راستہ ہے، بہت راستہ ہے، مختصر سا تنگ سا راستہ ہے، جس سے وہ باقی بھارت کے ساتھ ملتے ہیں، اور اس پر قبضہ کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ فوری طور پہ بنگلہ دیش ایسا کرے گا، چین کرے گا، ظاہر ہے نہیں، لیکن مستقبل کے امکانات کو ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ اور اگر وہ چکن اپنا وہ جو مرغی کی گردن جو ہے وہ اگر مروڑ دی جائے تو بھارت کے لیے کوئی چھوٹا سا مسئلہ پیدا نہیں ہوگا۔ ویسے بھی بھارت کا جنوب جو ہے وہ ہمیشہ ناخوش رہا ہے یو پی سی پی سے، جہاں سے حکمران آتے ہیں۔ تو آسان نہیں ہے، مختصراً یہ ہے کہ آسان نہیں ہے، رسائی مشکل ہو جائے گی ان ریاستوں تک۔ خورشید محمود قصوری صاحب نے وہی بات دہرائی ہے جو بہت سے دوسرے لوگ کہہ چکے ہیں، لیکن قصوری صاحب کا کہنا اہم ہے، اس لیے کہ وہ سخت بات کہنے والے آدمی نہیں ہیں، کہ انڈین میڈیا نے جنگ کا ماحول بنا دیا، حتیٰ کہ وار روم تک بنا دیا، مگر ثبوت ایک بھی نہیں دیا۔ الزامات تو بہت لگا رہے ہیں اور مسلسل لگا رہے ہیں اور چیخ رہے ہیں، ثبوت ایک بھی نہیں دیا۔
قصوری صاحب نے کہا دہشت گردی کا گڑھ پاکستان نہیں ہے، بھارت ہے۔ ظاہر ہے ان کا اشارہ کینیڈا کی طرف ہے، جہاں ایک ممتاز بھارتی لیڈر سکھ لیڈر کو قتل کیا گیا، امریکہ کی طرف ہے جہاں وہ سرگرمیاں مشکوک سرگرمیاں دیکھی گئیں اور انتباہ کیا گیا۔ سارے پڑوسی اس سے ناراض ہیں، چین، بنگلہ دیش، نیپال، مالدیپ، سری لنکا، پاکستان۔ جیسا میں نے عرض کیا، وہ برطانیہ میں جو ہے وہ ہندو انتہا پسند جو ہیں وہ دائیں بازو کے لوگوں کے خلاف ہیں جو کہتے ہیں مسلمانوں کو نکالو، اور برطانوی حکومت کو اس کا ادراک ہے اور اس کا اظہار بھی کر چکے بادشاہ سلامت بھی کہ پاکستانیوں کے بغیر معیشت چل سکتی ہی نہیں ہے۔ اگر وہ 6 شہروں میں میئر منتخب ہوئے ہیں اور ارکان اسمبلی منتخب ہوئے ہیں اپنا تو ظاہر ہے اپنے خدمات کی وجہ سے ہوئے ہیں، ووٹ لے کر ہوئے ہیں نا۔ لیکن بہرحال وہاں سوشل میڈیا پہ بڑا ہنگامہ ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کرنے والے پاکستانی سفیر سعید شیخ صاحب نے کہا جب تک مسئلہ کشمیر کا حتمی طور پہ حل نہیں ہوتا مسائل درپیش رہیں گے۔ جنگ مسلط کی گئی تو ذلت کی زندگی پر ہم عزت کی موت کو ترجیح دیں گے۔ کوئی موت ہونے والی نہیں ہے۔ یہ ایٹم بم ہم نے کل بھی عرض کیا تھا، ہم نے کس دن کے لیے بنایا ہے؟ اسی کا تو خوف ان کی رگوں میں بیٹھا ہوا ہے، اور پاکستانی پائلٹ کا اور چین کا۔ انہوں نے جناب پریس کانفرنس فرمائی، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، عطا اللہ تارڑ نے، ذرا غور کیجئے کہ اگر عمران خان کو رہا کر دیا جاتا، کل پرسوں سے اب بات ہی پیرول پہ رہا کر دیا جائے گا، پیرول پہ تو رہائی وہ قبول نہیں کرے گا، ایسا آدمی وہ نہیں ہے، یہ بات تو سب سمجھتے ہیں۔ تو پاکستانی قوم میں ایسا اعتماد پیدا ہو جاتا کہ جس کا صرف تصور کیا جا سکتا ہے۔ ہوش مندی اگر غالب آئے اور جھوٹے مقدمے واپس لے لیے جائیں، جھوٹے مقدمے واپس لے لیے جائیں اور واقعی اسے رہا کر دیا جائے تو کراچی سے پشاور تک اول تو اس کے باہر نکلتے ہی اعتماد پیدا ہو جائے گا۔ لیکن کراچی سے پشاور تک 4-5 جلسے کر ڈالیں تو ماحول ہی یکسر بدل جائے گا، ایک اور ماحول ہوگا بالکل ہی۔ عزم جو ہے وہ پاکستانی عوام کا اعتماد کو چھونے لگے گا۔ مگر سوال تو اس میں یہ ہے کہ نون لیگ اور یہ جعلی جماعتیں جو ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ اب جعلی ہیں، فرسودہ ہو چکی، بے معنی ہو چکی۔ ان کے لیڈر بازاروں میں تو نکل نہیں سکتے، لوگوں کا سامنا تو اپنے حلقوں میں تو جا نہیں سکتے۔ ان کا کیا بنے گا؟ یہ پانی میں پڑے نمک کی طرح تحلیل ہو جائیں گی۔ ظاہر ہے اسی خوف نے روک رکھا ہے۔ جنرل عاصم منیر صاحب نے کہا کہ بھارت کی کسی بھی مہم جوئی کا فوری اور بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ٹلہ فیلڈ فائرنگ رینج کے دورے میں انہوں نے یہ کہا۔ مگر دیکھیں عمران خان کی بات ہی دوسری ہے۔ ایسے لیڈر دنیا میں کم ہوتے ہیں، اس وقت تو دنیا میں ایسا کوئی لیڈر نہیں ہے جو اقصائے عالم میں مقبول ہو۔ انیس نے کہا تھا کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن کیا چرخ کوہن کانپ رہا ہے، کہا تھا جناب امام حسین کی مدح میں تھا، اور سیدنا امام حسین جیسا تو کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، مگر ان کی پیروی کے خواب تو دیکھا جا سکتا ہے۔ اقبال نے بھی کہا تھا قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی وادی دجلہ و فرات۔ تو مگر یہ خواب جو ہے یہ درہم و دینار کے بندے تو نہیں دے سکتے، نواز شریف اور زرداری تو نہیں دیکھ سکتے، عطا اللہ تارڑ تو نہیں دیکھ سکتے، نصف شب کو پریس کانفرنس کرتے ہوئے جن کے لہجے میں ایسی کپاہٹ تھی،
عام آدمی کی نظر میں ان کی کیا حیثیت ہے؟ غیر ذمہ دار خواجہ آصف جب بھی بات کرتے ہیں وضاحتیں کرتے پھرتے ہیں، ان کو 75 برس کے ہونے کو آئے، لڑکوں جیسی آتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے پاکستان اور انڈیا پر زور دیا ہے پھر کہ وہ کشیدگی میں کمی لائیں، دو طرفہ رابطے بحال کریں، جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کے لیے مل کر کام کریں اور اسلام آباد پہلگام کے واقعے کی تحقیقات میں تعاون کرے۔ دیکھیے چین کا تو موقف ہی یہ ہے، اور بہت سے ماہرین معیشت یہ کہتے ہیں کہ ایک ملک ترقی نہیں کرتا، صرف ایک ملک ایک حد تک ترقی کر سکتا ہے، علاقائی تعاون سے سارے ملک ترقی کر سکتے ہیں۔ منموہن سنگھ نے کیا کہا تھا کہ ایک جہاز دلی سے اڑے اور لاہور میں رکیں، دوپہر کا کھانا کھائیں اور شام کا کھانا کابل میں کھائیں، مگر اس کے لیے یہ چودراہٹ کا خناس دماغ سے نکالنا پڑتا ہے۔ 1000 برس کے بعد تو اقتدار ملا ہے برہمن کو اور ہضم نہیں ہو رہا۔ وہ پنجابی کی کہاوت ہے کہ بھوکے جاٹ کو پیالہ ملا، وہ پانی پی پی کے پاگل ہو گیا، آفر گیا۔ تو مارکو روبیو کہتے ہیں کہ اسلام آباد پہلگام کے واقعے کی تحقیقات میں تعاون کرے۔ پاکستان پہلے اس کی پیشکش کر چکا ہے، شہباز شریف سب کہہ چکے ہیں، بلکہ انہوں نے امریکہ سے اپیل بھی کی کہ وہ تحقیقات کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے۔ شہباز شریف سے گفتگو کی انہوں نے مارکو روبیو نے، اور دہشت گردانہ حملے کی مذمت پر زور دیا۔ بھائی مذمت تو اسے کر چکے ہیں، اور کتنے مذمت کرنی ہے؟ وہ ایک سکھ نے، سردار نے، سکھوں کے لطیفے بہت ہیں، اپنے ملازم سے کہا کہ گھوڑے پہ کاٹھی ڈال دو، اس نے کہا ڈال دی ہے، اس نے کہا تھوڑی سی اور ڈال دو۔ بھائی مذمت تو پاکستان کر چکا، سارے سیاسی لیڈر کر چکے ہیں۔ ہاں نواز شریف خاموش ہیں، زرداری خاموش ہیں، نواز شریف کے صاحبزادی خاموش ہیں، اس لیے کہ وہ بھارت کو ناراض نہیں کر سکتے، اور اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا چاہیے، کمزور ستونوں پہ عمارتیں نہیں اٹھائی جاتی۔ ایک چھوٹی سی خبر مقامی ہے، میں تو اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا مقامی سیاست پہ، مگر خبر اہم ہے۔ علیمہ خان نے فیصل چودھری پر سخت ناراضی کا اظہار کیا ہے، کہا ہے کہ جو شخص یعنی عمران خان تنہائی میں ہے، اسے کسی کے ذریعے تو اپنا پیغام پہنچانا ہوتا ہے۔ فیصل چودھری اس پر فخر نہ کریں کہ خان سے ان کی ملاقات آسانی سے ہو جاتی ہے، اس پر انہیں شرمندہ ہونا چاہیے۔ ان کے الفاظ یہ ہیں، آپ اس پر فخر فرما رہے ہیں کہ میں جیل کے اندر جا سکتا ہوں، عمران خان سے جب چاہے ملاقات کر سکتا ہوں، حالانکہ آپ کو اس پر شرمسار ہونا چاہیے۔ آخری نقطہ وہی ہے کہ 8 گنا بڑا ملک ہے، 7 گنا بڑی فوج ہے، پاکستان کا بجٹ $10 بلین ہے، ان کا $86 بلین ہے، ڈر ہو رہے ہیں، پٹھان کے سینے پر بیٹھا ہوا بنیا رو رہا ہے، عزم و ہمت کی کا کوئی بدل نہیں ہوتا، اعتماد اور ایمان اور یقین کا کوئی بدل نہیں ہوتا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دشمن کو کمزور سمجھا جائے، جنگ ایک مذاق نہیں ہوتی، وہی جناب علی کرم اللہ وجہ کا فقرہ جملہ جو انہوں نے جناب عمر فاروق اعظم سے کہا تھا، جنگ ایک کھنڈولا ہے، کبھی اوپر جاتا ہے کبھی نیچے جاتا ہے، کچھ حتمی طور پر ابھی کہا نہیں جا سکتا، لیکن بہرحال جنگ کا خطرہ اور خوف کم ہو رہا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔